فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہیں آیت اللہ محمد ریشیری، مترجم ہیں مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 11ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ لفظ خاص سے خالق اور اسی کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 207، فصل ہے 1074، عنوان ہے مٹی سے تمہاری تخلیق خدا کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ سورہ طارق کی آیت نمبر 5 میں، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 20 میں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم آدمی بن کر زمین پر چلنے پھرنے لگے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 54 میں، اور وہی تو وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، یعنی نجس پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 2، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 2، یقیناً ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6، وہ تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری قسم کی پیدائش سے تہرے اندھیروں میں پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم لوگ کہاں پھرے جاتے ہو؟ حدیث کا نمبر 4936۔ اور ایسی مخلوق پر تعجب ہوتا ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ خدا اپنے بندوں سے چھپا ہوا ہے، حالانکہ وہ اپنے اندر اس کی تخلیق کے آثار کو ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی ترکیب پائی جاتی ہے جس سے اس کی عقل روشن ہو جاتی ہے، اور ایسی تالیف پائی جاتی ہے جس سے اس کی حجت باطل یا ایک نسخے کے مطابق اس کا انکار باطل ہو جاتا ہے۔ مجھے میری جان کی قسم، اگر یہ لوگ ایسے عظیم امور میں غور و فکر سے کام لیں تو انہیں واضح ترکیب نظر آئے اور ظاہری تدبیر کا لطف دکھائی دے۔ اشیاء قطع عدم سے منصفائے وجود پر آئیں، پھر انہیں اس نے ایک طبع سے دوسری طبع میں اور ایک تخلیق سے دوسری تخلیق میں تبدیل کیا، جس سے اس کے صانع و خالق ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4937، 4937۔ حدیث حلیلہ، ایک ٹھیک ٹھاک طریقے سے خلق شدہ مخلوق اور اے شکموں کی تاریکیوں اور یک کے بعد دیگرے کئی پردوں میں اندازے کے مطابق وجود میں آنے والی تخلیق تیری ابتدا مٹی کے جوہر سے ہے، پھر تجھے اپنے ٹھکانے سے نکال کر ایسی جگہ پہنچایا گیا ہے جسے تو نے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی تجھے اس جگہ کی فائدوں کی راہوں کا علم تھا۔ تو ایسی صورت میں تجھے اپنی ماں کے پستانوں سے غذا کی حصول کی راہیں کس نے بتائیں، اور ضرورت کے مطابق تیری طلب اور ارادے کے حصول کے مقامات کی معرفت کس نے عطا کی؟ نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348، امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ۔ حدیث نمبر 4938،
یا پھر اسے دیکھو جسے خدا نے ماں کے شکم کی تاریکیوں اور پردوں کی اندرونی تہوں میں بنایا، جو ایک چھلکتا ہوا نطفہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نگہداشت کرنے والا دل، بولنے والی زبان اور دیکھنے والی آنکھیں دیں تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ مگر جب اس کے اعضاء میں توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا اور اس کا قد و قامت اپنی بلندی پر پہنچ گیا تو غرور و مستی میں آ کر ہدایت سے بھڑک اٹھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 349 اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث نمبر 4939، اللہ تعالیٰ کے اس قول من نطفۃ امشاج یعنی مخلوط نطفے سے، سورہ دہر کے آیت کا ترجمہ، مخلوط نطفے سے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد عورت اور مرد کا پانی ہے جب دونوں مل جائیں، اور یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی نور الثقلین جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 469 پر۔ حدیث نمبر ہے 4940، ایک زندیق یعنی منکر خدا امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے سوالات کے ایک اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اس خالق کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب میں اپنے جسم کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں کسی قسم کی کمی و بیشی اور طول و عرض اور اس سے مصائب دور کرنے یا اس کے لیے جلب منفعت میں اپنا اختیار دکھائی نہیں دیتا، جس سے میں نے جان لیا کہ اس بنیاد کا بانی کوئی اور ہے، جس سے میں نے اس کی خالقیت کو تسلیم کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ فلک اس کی قدرت سے گردش میں ہے، بادل وجود میں آ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، سورج، چاند اور ستارے رواں دواں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں، جس سے میں نے جان لیا ہے کہ ان سب کی تقدیر اور تخلیق کا یقیناً کوئی مالک ہے۔ اور یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 37 اور التوحید صفحہ نمبر 251 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4941، حشام بن حکم کہتے ہیں، منکر خدا ابن ابی الاوجا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے ابن ابی اوجا، کیا تم مخلوق ہو یا مخلوق نہیں ہو؟ اس نے کہا، میں مخلوق نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا، اگر تم مخلوق ہوتے تو پھر کس صورت میں ہوتے؟ اس سے کوئی جواب نہ بن سکا اور اٹھ کر چلا گیا۔ اور یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76، التوحید صفحہ نمبر 293 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4942، منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبد الکریم بن ابی اوجا سے فرمایا، کیا تم مصنوع یعنی کسی کی مخلوق ہو یا غیر مصنوعی کسی کی پیدا کردہ نہیں ہو؟ اس نے کہا، میں غیر مصنوع کسی کا پیدا کردہ نہیں ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، پھر مجھے بتاؤ، اگر تم کسی کے خلق کردہ ہوتے تو کیوں کر ہوتے؟ یہ سن کر عبد الکریم خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پایا۔ وہ ایک لکڑی کے ساتھ جو اس کے سامنے کھڑی تھی چمٹ گیا اور کہنے لگا، طویل، عریض، عمیق، قصیر، چھوٹا یعنی متحرک، ساکن، یہ سب اس کی تخلیق کی صفات ہیں۔ امام علیہ السلام نے اسے فرمایا، اگر تم مصنوعات یعنی مخلوقات کے لیے ان صفات کے علاوہ کوئی اور صفت نہیں جانتے تو تم اپنے آپ کو بھی ویسا ہی مصنوع سمجھو جو تم نے یہ امور دوسری مخلوق کے لیے سمجھے ہیں۔ یہ روایت التوحید صفحہ نمبر 296 پر ہے۔ اور مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ ہو انسان باب نمبر 315 پر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 213، باب ہے 1075، عنوان ہے خداوند عالم ماں کے شکم میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے،
وہی تو وہ اللہ ہے جو ماں کے شکم میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز پر غالب اور دانا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں ارشاد ہے، وہی اللہ تمام چیزوں کا خالق، موجد، صورتوں کا بنانے والا ہے۔ حدیث نمبر ہے 4943۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا تو تمام صورتوں کو ان کے آباء و اجداد سمیت حضرت آدم علیہ السلام تک کو اکٹھا کیا، پھر ہر ایک صورت کو اس کی اپنی شکل و صورت پر تخلیق فرمایا۔ لہٰذا کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صورت مجھ سے یا میرے آباء و اجداد میں سے کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 پر۔ حدیث نمبر ہے 4944۔ عورت کے رحم میں زن و مرد کے دونوں نطفے حرکت میں آتے ہیں، تو ان دونوں میں سے جو طاقت میں زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے جیسا بچہ وجود میں لے آتا ہے۔ اگر مرد کا نطفہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے تو لڑکا، اگر عورت کا نطفہ قوی ہو تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، حضرت علی علیہ السلام سے بھی منقول ہے، نور الثقلین کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 311 پر۔ حدیث نمبر ہے 4945۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ وہ پہلی نعمت کون سی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اس نے مجھے خلق فرمایا۔ تیسری؟ عرض کیا، الحمدللہ، اس نے مجھے اچھی صورت اور ٹھیک ٹھاک ترکیب پر خلق فرمایا۔ یہ روایت نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522 پر ہے۔ صفحہ نمبر 215، باب ہے 1076، عنوان ہے انکار کیسا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں، کیوں کر تم خدا کا انکار کر سکتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اسی نے تم کو زندہ کیا۔ سورہ روم کی آیت نمبر 19 میں، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے پیدا کرتا ہے۔ اس سلسلے کی مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 اور 58، سورہ نجم کی آیت نمبر 14، سورہ حج کی آیت نمبر 66، سورہ قاف کی آیت نمبر 43، سورہ آراف کی آیت نمبر 158، سورہ توبہ کی آیت نمبر 116، سورہ یونس کی آیت نمبر 56، سورہ مومنون کی آیت نمبر 8، سورہ روم کی آیت نمبر 19، سورہ مومن کی آیت نمبر 68، سورہ داخان کی آیت نمبر 8، سورہ حدید کی آیت نمبر 2، سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 26، سورہ انعام کی آیت نمبر 95، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27، سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اس سے متعلق مزید آیات موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 216، باب ہے 1077، عنوان ہے جوڑا بنانا بھی اس کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ رہ کر چین حاصل کرو۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11 میں، سارے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے ہیں۔ اسی طرح سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں، اللہ ہی نے پہل تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑا یعنی نر و مادہ بنایا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ مزید آیات کے لیے سورہ نجم کی آیت نمبر 45، سورہ قیامت کی آیت نمبر 39، سورہ نحل کی آیت نمبر 72 اور سورہ لیل کی آیت نمبر 3 ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث نمبر ہے 4946، اگر تم اس کواڑ یعنی دروازے کے کسی ایک فرد کو دیکھو جس میں کنڈی کا سوراخ ہو تو تم یہ گمان کرو گے کہ وہ یوں ہی بلا مقصد خلق کیا گیا ہے، بلکہ تم بد یہی طور پر یہ بات جان لو گے کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ایک اور فرد کو وجود میں لاتی ہے۔ اسی طرح تم نر جانور کو دیکھو گے کہ وہ بھی ایک جوڑے کا فرد ہے جو مادہ کی فرد
سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس جوڑے کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے کیونکہ اس سلسلے میں ہی نسل کا دوام اور بقا ہے۔ پس تباہی، ناکامی اور بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جو خود کو فلسفی سمجھتے ہیں، مگر اس عجیب و غریب تخلیق سے ان کے دل کیوں کر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ اس میں موجود تدبیر اور ارادے تک کا انکار کر چکے ہیں۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 75 پر موجود ہے۔ باب نمبر 1078 صفحہ نمبر ہے 218 اور عنوان ہے ہم نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد فرماتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں، وہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزوں اور خود ان لوگوں کے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں ان سب کے جوڑے پیدا کیے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 8 اور 7 میں کیا ارشاد ہوتا ہے، کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف بھی غور سے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر رنگ کی عمدہ عمدہ چیزیں جوڑا جوڑا کس کثرت سے اگائی ہیں، یقیناً اس میں بھی قدرت خدا کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، اور ہم ہی نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ حدیث نمبر 4947 خدا ان کی باہم مخالف چیزوں کو اکٹھا کرنے والا ہے اور ان کی آپس میں اکٹھی چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے۔ وہ چیزیں اپنی تفریق اور جدائی کی وجہ سے اپنے جدا کرنے والے پر اور باہمی گٹھ جوڑ کی بنا پر اپنے اکٹھا کرنے والے کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی بنا پر خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی ہم ہی نے ہر چیز کی دو قسمیں بنائی ہیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 49۔ اور یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے منقول بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 305، عیون اخبار رضا کے صفحہ نمبر 152، التوحید صفحہ نمبر 37 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4948۔ اس نے تمام اشیاء کے لیے وقت مقرر فرما دیا ہے اور ان کی مختلف چیزوں کے درمیان الفت کا رشتہ جوڑ دیا ہے، انہیں غرائز کا حامل قرار دیا ہے اور ان کے لیے ڈھانچے مقرر کر دیے گئے ہیں۔ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کی بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 248 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4949۔ خدا وندہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو اکیلا اور قائم بلذت پیدا نہیں کیا، کیا کسی کو کسی کی ضرورت نہ ہو، اس سے اس نے اپنی ذات اور اپنے وجود کے اثبات کے لیے دلیل قائم کر دی ہے۔ پس خداوند متعال ہی اکیلا اور واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں جو اسے قائم کرے یا اس کا دست و بازو بنے یا اسے وجود میں لائے، جبکہ مخلوق خدا کے حکم اور مشیت کے تحت ایک دوسرے کا دست و بازو تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 316 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 4950۔ اور یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی محتاج ہیں، ان کے وجود کا رشتہ ایک دوسرے کے اتصال سے ہے، برقرار اور بحال ہے۔ جس طرح تم ایک عمارت کو دیکھتے ہو کہ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو تو نہ تو عمارت جڑ سکتی ہے اور نہ ہی اس میں استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح باقی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول اور بحار الانوار کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 3262 پر ہے۔ حدیث نمبر ہے 4951۔ چیزوں کی کجی کو دور کر کے انہیں سیدھا کر دیا اور ان کی حدیں معین کر دی اور اپنی قدرت سے ان متضاد چیزوں میں ہم رنگی اور ہم آہنگی پیدا کی اور نفسوں کے رشتے بدنوں سے جوڑ دیے۔
یہ حدیث مولا علی علیہ السلام سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 پر، اور شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 4952۔ اشیاء میں ان کے فعل کی قوتیں موجود ہیں، انہوں نے انہیں قدیم اور ازل سے روک رکھا ہے اور انہیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک کلمہ ان سے جدا نہ ہوتا جو اپنے جدا کرنے والے پر دلالت کرتا ہے اور علیحدہ کرنے والے کی نشاندہی کرتا ہے تو عقلوں کے لیے ان کے پیدا کرنے والے کی کوئی بات روشن نہ ہوتی۔ مولا علی علیہ السلام سے منسوب یہ حدیث التوحید صفحہ نمبر 39 پر موجود۔ حدیث کا نمبر 4953۔ اشیاء میں ان کے فعل کی قوتیں پائی جاتی ہیں، اگر ایک کلمہ ان سے جدا نہ ہو جاتا تو اپنے جدا کرنے والے پر دلالت کرتا ہے اور علیحدہ کرنے والے کی نشاندہی کرتا ہے تو عقلوں کے لیے ان کے پیدا کرنے والے کی کوئی بات روشن اور واضح نہ ہو پاتی۔ حضرت علی علیہ السلام کی یہ حدیث عیون اخبار رضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پر۔ صفحہ نمبر 222، باب نمبر ہے 1079۔ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کون رازق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں، لوگوں خدا کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں یاد کرو۔ کیا خدا کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہاری روزی پہنچاتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود قابل عبادت نہیں، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں، بھلا اگر اللہ اپنی عطا کردہ روزی روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے، مگر یہ کفار تو سرکشی اور نفرت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ حدیث نمبر 4954۔ انسان کے لیے کس قدر عیب کی بات ہے کہ اس پر زندگی کے 70 یا 80 سال گزر جائیں اور وہ اللہ کی حکومت میں زندگی گزارے اور اس کی نعمتوں کو کھائے پیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول اور بحار الانوار کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 54 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4955۔ اے مفضل، ذرا انسان کے اندر خلق شدہ ذائقے کے افعال کے بارے میں غور کرو۔ اگر انسان اپنے جسم کی ضرورت کو جان کر کھانے کی طرف جاتا اور اس کے ذائقے کو اپنی حسب منشا نہ پاتا، اس کا کوئی ذائقہ نہ ہوتا تو اکثر اوقات وہ جسمانی بوجھ اور سستی کا مظاہرہ کرتا، جس سے اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی اور انجام کار یہ ہوتا کہ وہ ہلاک ہو جاتا۔ یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کی بحار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 79 پر موجود۔ حدیث کا نمبر ہے 4956۔ اے صحیح طریقے سے خلق شدہ مخلوق اور اے شکموں کی تاریکیوں اور یک کے بعد دیگرے کئی پردوں میں اندازے کے مطابق وجود میں آنے والی تخلیق، تیری ابتدا مٹی کے جوہر سے ہے اور ایک مقررہ مدت تک تجھے محفوظ مقام پر رکھا گیا۔ جنین کی صورت میں تو اپنی ماں کے پیٹ میں بل کھاتا رہا، نہ تو کسی بات کو سمجھتا تھا اور نہ ہی کسی کی آواز کو سنتا تھا، پھر تجھے اپنے ٹھکانے سے نکال کر ایسی جگہ پہنچایا گیا جسے تو نے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی تجھے اس جگہ کے فائدوں کی راہوں کا علم تھا۔ ایسی صورت میں تجھے اپنی ماں کے پستانوں سے غذا کے حصول کی راہیں کس نے بتائیں اور ضرورت کے وقت طلب اور ارادے کے حصول کے مقامات کی معرفت کس نے عطا فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ خطبہ بحار الانوار کی جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 348 اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 224، باب ہے 1080۔ عنوان ہے پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کے آیت نمبر 50 میں، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت عطا فرمائی اور پھر اس نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 8 میں، اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازے سے ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا پھر اسے اندازے سے درست فرمایا ہے۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 49،
یقیناً ہم نے ہر چیز ایک مقرر اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4957۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی مخلوق میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی شکل سے ظاہر نہ ہوتا ہو کہ وہ نر ہے یا مادہ۔ میں نے کہا تو پھر ثم ہدا کے کیا معنی ہیں؟ فرمایا، اس نے انسان کو نکاح کے ذریعے افزائش نسل کی راہ دکھائی، اور صفا بدکاری سے ملتی جھلتی صورت ہے۔ یہ صفا کے معنی یہ ہیں کہ صفا اس سے ملتی جھلتی صورت ہے، یعنی نکاح افزائش نسل کا شرعی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جبکہ صفا سین فے الف اور حلوے والی ہے، اس کا غیر شرعی طریقہ ہے جو انسان اختیار کرتا ہے۔ یہ روایت ہے تفسیر نور ثقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 381 پر، اور مؤلف کہتے ہیں کہ تفسیر المیزان میں اللہ تعالیٰ کے اس قول ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ کے بارے میں ہے کہ اس معنی کی یوں تعویل کی جائے گی کہ خداوند عالم نے تمام چیزوں کے درمیان ایک قسم کے رابطے کا القاء فرما دیا ہے کہ ہر چیز کے وجود کو کچھ طاقتیں اور آلات سے نوازا ہے، اور ان کے آثار کے درمیان بھی ایک رابطہ قائم کر دیا ہے جو اس کے وجود کی انتہا پر جا ختم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں مؤلف کے مکمل کلام کے لیے جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 179 اور 180 پر ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 226 باب ہے 1081، عنوان ہے اس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ قرآن مجید سورہ علق کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی خدا جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اسی نے انسان کو وہ باتیں بتائی جن کو وہ بالکل جانتا ہی نہ تھا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں، اور اللہ نے ہی تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا جب تم بالکل نہ سمجھ تھے، تم کو کان دیے، آنکھیں عطا کی، دل عنایت کیے تاکہ تم شکر کرو۔ صفحہ نمبر 227 باب ہے 1082، زبانوں اور رنگتوں میں اختلاف اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، عنوان کا نام پڑھا ہم نے۔ قرآن مجید کی سورہ ہے روم اور آیت ہے 22، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، یقیناً اس میں علم رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 13، اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں تمہارے نفع کے واسطے پیدا کی، کچھ شک نہیں کہ اس میں بھی عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28، پھر ہم اللہ نے اس کے ذریعے طرح طرح کی رنگتوں کے پھل پیدا کیے، اور پہاڑوں میں قطعات یعنی ٹکڑے ٹکڑے راستے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، کچھ تو سفید براق، کچھ سرخ اور کچھ بالکل کالے سیاہ۔ اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چار پایوں کی بھی طرح طرح کی رنگتیں ہیں۔ اس کے بندوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے تو بس علماء ہی ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 4958 58۔ پس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اندازے کے مطابق پیدا کرنے والے اور تدبر کے ساتھ نظام کو چلانے والے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایسی گھاس کی مانند ہیں جس کا کاشت کرنے والا کوئی نہیں، خود رو گھاس کی مانند، اور نہ ہی ان کی مختلف صورتیں بنانے والا کوئی صانع ہے۔ ان کے پاس ان کے اس دعوے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ان کی یادداشت کی کوئی تحقیق ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ خطبہ بہار الانوار کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 229، باب ہے 1083، عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، لباس، سایہ اور گھر۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل فرمائی جو تمہارے ستر کو چھپاتی ہے، زینت کے کپڑے اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ لباس سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 14 میں،
اور وہی وہ خدا ہے جس نے دریا اور سمندر کو بھی تمہارے قبضے میں کر دیا ہے تاکہ تم اس سے مچھلیوں کا تازہ تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور یعنی موتی وغیرہ نکالو جس کو تم پہنا کرتے ہو۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 81 میں، اور اللہ نے ہی تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے، اسی نے تمہارے چھپ کے بیٹھنے کے واسطے پہاڑوں میں گھروندے یعنی غار بنائے، اور اسی نے تمہارے لیے کپڑے بنائے جو تمہیں سردی گرمی سے محفوظ رکھیں، اور لوہے کے کرتے جو تمہیں ہتھیاروں کی زد سے بچائیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، اور اللہ ہی نے تمہارے گھروں کو تمہاری پناہ گاہ قرار دیا، اور اسی نے تمہارے واسطے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے خیمے بنائے جنہیں تم صبح پا کر اپنے سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان چار پایوں کی اون اور روؤں اور بالوں سے ایک وقت خاص یعنی قیامت تک کے لیے تمہارے لیے بہت سے اسباب اور کارآمد چیزیں بنائیں۔ حدیث کا نمبر ہے 4959۔ امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 90 اور 91 یعنی جن کے لیے ہم نے آفتاب کے سامنے کوئی آڑ نہیں بنائی تھی اور تھا بھی ایسا ہی کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ گھر بنانا نہیں جانتے تھے، اور یہ حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے نور الصقلین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 306 پر۔ صفحہ نمبر 231 باب 1084 عنوان نیند اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ روم کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، اور دن اور رات کو تمہارا سونا بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 86 میں، کیا ان لوگوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ یہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن تاکہ دیکھ بھال کریں، یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ مؤلف کہتے ہیں کہ اس سلسلے کی اور آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ فرقان کی آیت نمبر 47، سورہ نبا کی آیت نمبر 9 اور سورہ زمر کی آیت نمبر 42۔ حدیث کا نمبر ہے 4960۔ اے مفصل، ان افعال کے بارے میں غور و فکر کرو جو انسان کے لیے بنائے گئے ہیں، مثلاً ذائقہ اور نیند۔ اگر انسان اپنے جسم کے لیے آرام اور اعضاء کو یکجا کرنے کی ضرورت کے پیش نظر اپنی ہی مرضی سے نیند کو اپناتا تو یہ چیز اس کے لیے ثقیل اور بوجھ بن جاتی اور اس پر غالب رہتی، جس سے اس کا بدن لاغر اور رنجور ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 79 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر ہے 232۔ باب ہے 1085، عنوان ہے رات اور دن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 71 میں، اے رسول، آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رکھتا تو اللہ کے سوا کون ایسا خدا ہے جو تمہارے لیے روشنی لاتا، تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ سورہ قصص کی آیت نمبر 72، اے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن ہی کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا تاکہ تم لوگ اس میں آرام کرو، تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ مؤلف کہتے ہیں کہ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ انعام کی آیت نمبر 96، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54، سورہ قصص کی آیت نمبر 71 اور 72، سورہ نور کی آیت نمبر 44، سورہ فرقان کی آیت نمبر 47، سورہ نمل کی آیت نمبر 86، سورہ یاسین کی آیت نمبر 37، سورہ زمر کی آیت نمبر 39۔ صفحہ نمبر 233۔ باب نمبر 1086، عنوان ہے زمین میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 20 میں، اور یقین رکھنے والوں کے لیے زمین میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ روم کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے حکم سے قائم ہے،
سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 میں بے شک اللہ ہی سارے آسمانوں اور زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 64 اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں اس بارے میں کہ مزید آیات ہیں جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 64، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21، سورہ ہجر کی آیت نمبر 19، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 54، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31، سورہ رعد کی آیت نمبر 3 اور 4، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 اور 34، سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 18، سورہ کہف کی آیت نمبر 7، سورہ شورى کی آیت نمبر 7، 8 اور 144، 149، سورہ نمل کی آیت نمبر 60 اور 61، سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 اور 11، سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 اور 28، سورہ یاسین کی آیت نمبر 33 اور 36، سورہ مومن کی آیت نمبر 64۔ حدیث کا نمبر ہے 4961۔ وہ زمین کو وجود میں لایا اور بغیر کسی کام میں الجھے ہوئے سے برابر تھامے رہا، بغیر کسی چیز پر ٹکائے ہوئے سے برقرار رکھا، بغیر ستونوں کے اس کو قائم اور بغیر کھمبوں کے اسے بلند کیا، کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ فرما دیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے اور پھٹنے سے اسے بچائے رکھا۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان شرح ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 87، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 312 اور 127 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4962۔ پس اس نے زمین پر موجود پہاڑوں کو ہموار زمین سے بلند کیا، اس کی بنیادوں کو زمین کے اطراف میں اندر کی طرف گاڑ دیا، انہیں زمین کے لیے ستون بنایا اور اس کے اندر انہیں میخوں کی مانند ٹھوک دیا، جس کی وجہ سے متحرک ہونے کے باوجود وہ اپنے مقام پر برقرار ہیں۔ پس وہ اپنے اوپر رہنے والوں اور اپنے اوپر لدی ہوئی چیزوں کے ساتھ نہ تو ادھر ادھر ہوتی ہے اور نہ ہی اندر دھس جاتے ہیں اور نہ ہی اپنی جگہ سے ہٹنے پاتے ہیں۔ اور یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 51 پر۔ حدیث کا نمبر ہے 4963۔ اس نے زمین کو بغیر ستون کے بلند فرمایا اور زمین کو سہاروں کے بغیر ہوا پر بچھا دیا۔ یہ بھی مولا علی علیہ السلام کا خطبہ بحار الانوار کی جلد نمبر 97 اور صفحہ نمبر 192 پر موجود ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4964۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول الذی جعلکم ارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہاری طبیعتوں کے لیے سازگار اور تمہارے جسموں کے مواقف بنایا، نہ تو اس نے اسے بہت گرم بنایا کہ تمہیں جلا ڈالے اور نہ ہی بہت ٹھنڈا بنایا جس سے تم منجمد ہو جاؤ، نیز خوشبو والا بنایا کہ جس سے تمہارا سر درد کرنے لگ جائے، اور نہ ہی بہت بدبودار بنایا جس سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ حدیث التوحید صفحہ نمبر 404 پر ہے۔ حدیث کا نمبر 4965۔ اس نے زمین کو تہوبالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھرپور سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں کے اوپر قائم فرمایا، چنانچہ اس سے متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے، اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے، اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پس سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی۔ اور یہ حدیث بھی مولا علی علیہ السلام سے منسوب بحار الانوار کی جلد نمبر 57 صفحہ نمبر 112، بحار الانوار کی جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 324 اور نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 4966۔ اس نے تھرتھراتی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی شرح ابن حدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 میں یہ مولا کا ارشاد موجود ہے۔ حدیث نمبر 4967۔ اے مفضل، ذرا اس معاون اور ان سے نکلنے والے مختلف جواہرات کے بارے میں غور کرو، مثلاً گچ ہے
जिप्सम है, चूना, हड़ताल, मरवरित, संग, लोहा, पारा, तांबा, सीसा, चांदी, सोना, जबरजद, याकूत, जुमरद और ऐसे ही दीगर कई किस्म के पत्थर हैं। इसी तरह इनसे जो तारकोल, मोमियाई, गंधक और मादनी तेल वगैरह निकलते हैं और जिन्हें लोग अपने कारोबार ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कोई अक्लमंद इसके सिवा कुछ और समझ सकता है कि ये सब ज़खायर सिर्फ इंसान ही के लिए इस ज़मीन में ज़ख़ीरा किए गए हैं कि वो इन्हें ज़मीन से निकाल कर अपने ज़रूरी इस्तेमाल में लाए। फिर ये कि इंसानी हीले बावजूद इंसान के हरीस होने और काविशें करने के अभी तक कोताह हैं। अगर वो इस बारे में मुख्तलिफ हीलों से मालूमात हासिल कर ले तो फिर ला मुहाला इसमें कामयाब हो जाए। ये सब चीज़ें इसके लिए ज़ाहिर हो जाएं और कायनात में वो फैज़याब हो जाए, हत्ता कि चांदी और सोना दुनिया में इस कदर ज़्यादा हो जाएं कि लोगों की निगाहों में इनकी कदर गिर जाए और इनकी कोई कीमत ही ना रहे। यह हदीस भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 60 सफ़ा नंबर 186, सफ़ा नंबर 238, बाब है 1087, उन्वान है पहाड़ अल्लाह की निशानियों में से है। कुरान मजीद फरमाता है सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 में, और इसने ज़मीन पर भारी भारी पहाड़ों के लंगर डाल दिए कि मुबादा तुम्हें लेकर कहीं लुढ़क ना जाएं। हदीस का नंबर 4968, और इसने थरथराती ज़मीन पर पहाड़ों की मीखें गाड़ दी। मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 1 है ये। हदीस नंबर है 4969, और पत्थरों की मजबूत चट्टानों और बुलंद चोटियों वाले पथरीले पहाड़ों से इसकी हरकत में एतदाल पैदा फरमाया। ये भी मौला अली अलैहिस्सलाम का खुतबा नंबर नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 89 है। बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 77 सफ़ा नंबर 325 पर मौजूद है। हदीस नंबर 4970, और ठोस चिकने पत्थरों, टीलों और पहाड़ों को पैदा किया और इनको इनकी जगहों पर नस्ब और इनकी करारगाहों में कायम किया। चुनांचे इनकी चोटियां फ़ज़ा को चीरती हुई निकल गई हैं और बुनियादें पानी में गड़ी हुई हैं। इस तरह इसने पहाड़ों को पस्त और हमवार ज़मीन से बुलंद किया और इनकी बुनियादों को इनके फैलाव और इनके ठहराव की जगहों में ज़मीन के अंदर उतार दिया। इनकी चोटियों को फलकबोस और बुलंदियों को आसमान पैमा बना दिया। इन्हें ज़मीन के लिए सुतून करार दिया और मीखों की सूरत में इन्हें गाड़ा। चुनाचे वो ज़मीन हचकोले खाने के बाद थम गई। मौला अली अलैहिस्सलाम का नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 204, नूरुस सकलैन की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 505, शरह इब्न अबी अल हदीद की जिल्द नंबर 11 और सफ़ा नंबर 51 पर मौजूद है। लफ्ज़ खालिक अभी जारी है, इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में इसे मज़ीद आगे लेके चलेंगे।